گزرے ہوئے ماہو سال میں صفیہ نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس نے چودھری بخت کے بچوں کو سگی ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی، ان کے غموں اور خوشیوں میں شریک ہوئی تھی۔ ایک رکھیل ہونے کے باوجود اس نے اپنی ممتا ان کے اوپر نچھاور کی تھی۔ آج یہ اس کے حسن سلوک کا ہی صلہ تھا کہ چودھری کے بچے ایک بے حیثیت اور تہی دامن عورت کے لیے عیاش باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ بے شک وہ بھی چودھری خاندان سے تھے، بے شک انہوں نے بھی لال کوٹھی کی شان و شوکت میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ان کی نسل تک پہنچتے پہنچتے چودراہٹ پر انسانیت غالب آ گئی تھی۔ سپہر تک ریحان اپنی بہن اور چھوٹی امی کو لے کر ڈیرے سے چلا گیا۔ صفیہ کو ایمبولینس پر لے جایا گیا تھا۔ احتیاط کے طور پر قلندر سیاہ پوش کے 2 کارندے بھی ڈاٹسن گاڑی میں ساتھ گئے تھے۔ چودھری نے بہت چیخم دھاڑ کی، لیکن جانے والے رکے نہیں تھے۔ رات کو چودھری کی فیکٹری میں جو ہنگامہ ہوا اس کی خبر پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ فیکٹری میں ہونے والی آتش زدگی سے عمارت کا ایک پورشن جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ خام مال کے علاوہ بہت سی مشینری بھی تباہ ہو گئی تھی۔ اس ہنگامے میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع تھی۔ زخمیوں کی تعداد بھی درجنوں میں بتائی جا رہی تھی۔ سب سے اہم اطلاع یہ تھی کہ فیکٹری پر حملہ خدا بخش وڈیرا اور اس کے کارندوں نے کیا تھا اور جاتے جاتے وہ چودھری بخت کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ یہ اطلاع میرے لیے تسلی بخش تھی۔ اس اطلاع کا مطلب یہ تھا کہ چودھری بخت پر گزرنے والے واقعے کا کسی کو علم نہیں اور وہ اس ڈیرے پر بالکل محفوظ ہے۔ تیسرے دن چودھری بخت کو زخم میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ میں نے دیکھا زخم کے ارد گرد کی جگہ سرخ ہے اور وہ تپ رہی ہے۔ یہ انفیکشن کی علامت تھی۔ چودھری ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس کر رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کے دماغ کی گرمی بھی بڑھ گئی تھی اور وہ ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ چودھری، جس طرح خوشی زندگی کا حصہ ہے نا، اسی طرح تکلیف بھی ہے۔ خوشی بھوگی ہے تو تکلیف بھی برداشت کرو۔ مجھے لیکچر مت دو، میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے مجھے۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ یہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ تم نے میرے اور میرے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ اچھا تھا؟ زنجیریں ڈال کر مرنے کے لیے تہخانے میں پھینک دیا تھا۔ وہ ہماری مجبوری تھی، تم ضرورت سے زیادہ جان چکے تھے، لیکن تمہیں نقصان پہنچانے کا میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ میں چند ماہ تمہیں اپنی تحویل میں رکھتا، جب صفیہ اور ناظم والی بات ٹھنڈی ہو جاتی تو تمہیں چھوڑ دیتا، بلکہ میرا تو ارادہ تھا کہ تم اپنے ساتھیوں میں شامل کروں، لیکن تم نے تو وہ کر دکھایا جو میں تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تم کوے کو سفید ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو چودھری۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ تہخانہ جہاں سے ہمیں سیلاب نے نکالا میری اور صفیہ کی قبر بننے والا تھا۔ تم ایک بدگمان شخص ہو شاہ جہان۔ تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے تم پر بے اعتباری ہوتی یا میں نے تمہیں مارنا ہوتا تو تمہیں ناظم کے قتل کے بعد لال کوٹھی سے جانے ہی کیوں دیتا؟ میں چاہتا تو تمہارے فلمی یونٹ سمیت کوئی بندہ واپس لاہور نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے چھوڑنا تمہاری غلطی تھی اور یقیناً بعد میں تم پچھتائے بھی ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں دوبارہ لال کوٹھی آیا تو تم نے مجھے بند کرنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ چودھری کے متکبر خون نے جوش مارا اور اس کا چہرہ اس کی جرسی کی طرح سرخ ہو گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے گالی نکلی اور اس نے اپنی صحت مند ٹانگ چلا کر وہ میز دور پھینک دی جس پر دودھ کا گلاس اور ڈبل روٹی وغیرہ رکھی تھی۔ برتن چھناکے سے ٹوٹ گئے اور دودھ بکھر گیا۔ سروج بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چودھری صاحب اپنی زخمی ٹانگ کی طاقت دیکھ رہے تھے۔ میں نے جواب دیا اور چودھری کے لیے انجیکشن بھرنے لگا۔ مجھے انجیکشن بھرتے دیکھ کر چودھری غرایا۔ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں یہاں علاج نہیں کراؤں گا، میں جیسا ہوں بس ٹھیک ہوں۔ لیکن ہم اپنے دل کا کیا کریں؟ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے نا، اور پھر ہم کو اپنی طرف سے تو علاج کر بھی نہیں رہے ہیں۔ جو کچھ ڈاکٹر صاحب بتا کر گئے ہیں وہی دے رہے ہیں۔ یہ نسخہ آپ کے سرہانے رکھا ہے، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ درد کی وجہ سے چودھری کا حال برا تھا، ورنہ وہ یقیناً مزید بحث کرتا۔ میں نے چودھری کی شلوار تھوڑی سی نیچے کھسکائی اور اسی کی فیکٹری کا بنا ہوا انجیکشن اس کی پیٹھ میں ٹھوک دیا۔ یہ ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن تھا اور ان میں بہت سی ادویات بھی شامل تھی جو میں اور ریحان خفیہ کمرے سے نکال کر لائے تھے فیکٹری کے۔ چودھری کے خلاف میرے سینے میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ شخص ایک بے رحم قاتل تھا، اس کے لیے بدترین سے بدترین سزا تجویز کی جا سکتی تھی۔ میں نے جو سزا تجویز کی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، بس چودھری کے ہی فارماسیوٹیکل پلانٹ کے بنے ہوئے انجیکشن تھے جو میں اسے لگا رہا تھا۔ نسخہ ڈاکٹر نے لکھا تھا اور انجیکشن چودھری نے خود بنوائے تھے۔ میرا کام تو صرف ایک ڈسپینسر کا تھا۔ 3-4 دن کے علاج کے بعد چودھری کی حالت کافی ابتر ہو گئی۔ انفیکشن بڑھتی جا رہی تھی، ذرا سا دبانے پر زخم کے ٹانکوں میں سے پیپ برآمد ہونے لگتی تھی۔ درد اس کی پوری ٹانگ میں پھیل گیا تھا اور بخار میں بھی کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔
اتفاق کی بات تھی، جو درد کا انجیکشن میں چودھری کو لگاتا تھا وہ چودھری کی چور فیکٹری کا بنا ہوا تھا. ایک کی جگہ 3 انجیکشن لگانے پڑتے تھے، پھر بھی درد پوری طرح رفع نہیں ہوتا تھا. سروج بھی اپنے کام پر لگی ہوئی تھی. وہ چاہتی تھی کہ رات کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑا جائے. یقیناً وہ دل ہی دل میں ہزاروں بار اس لمحے کو کوس چکی ہوگی جب اس کی ہوش ربا حسن میری مزاحمت سے ٹکرا رہا تھا اور اچانک دروازے پر دستک ہو گئی تھی. سروج کا خیال تھا کہ سارا بنا بنایا کام دستک نے بگاڑا تھا. اسے معلوم نہیں تھا کہ دروازے سے پہلے میرے دل پر دستک ہو چکی تھی، اور ریحان نہ بھی آتا تو سروج اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہ ہوتی. سروج کی ہر ادا ایک کھلی دعوت کی طرح تھی اور میں اس دعوت کو کامیابی سے نظر انداز کر رہا تھا. مگر مشکل یہ تھی کہ سروج سے مطلب مجھے بھی تھا. میں اس سے عیسیٰ جان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور ان حالات کے بارے میں بھی جن میں سروج یا سائیں علی عیسیٰ سے ملے تھے. سروج میری اس کمزوری کو سمجھتی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ بہت بااعتماد نظر آتی تھی. وہ اپنے پتے بڑی سمجھ بوجھ اور تحمل سے کھیل رہی تھی. ڈیرے پر آنے کے 6 یا 7ویں روز میں نے لاہور ٹیلی فون کیا. یہ فون کرنے کے لیے مجھے رات کے وقت 4-5 میل دور ایک زمیندار کی رہائش گاہ پر جانا پڑا. یہ زمیندار بھی سیاہ پوش کے مریدوں میں سے تھا. اس زمیندار کے گھر آنے جانے کے لیے میں نے سائیں علی کی اجازت سے سیاہ پوش کی ڈاٹسن استعمال کی. لاہور میں ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں زری گل نے فون ریسیو کیا. او استاد صاحب، آپ ایک دم غلط کام کرتا ہے. نہ کسی کو کچھ بتاتا ہے، نہ کچھ سناتا ہے اور چل دیتا ہے. 2-3 دن پہلے اخبار میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار چودھری بخت آور کے اغوا وغیرہ کا ذکر آیا. اس سے ہم اور بڑے صاحب یعنی سائی صاحب سخت پریشان ہیں. دل میں بہت برا خیال آ رہا تھا. اچھے خیال تو تمہارے دل میں کبھی آئے نہیں ہیں، ورنہ لڑکیوں کے پیچھے کیوں بھاگتے؟ ہم مذاق مت فرمائیں استاد صاحب. سچ پوچھے تو ہم کو آپ کا کہانی بالکل فلمی کہانی کے موافق لگتا ہے. فلم شروع ہوتے ہی کہانی صاحب غائب ہو جاتا ہے اور اس وقت نظر آتا ہے جب فلم ختم ہونے لگتا ہے. آپ بھی اسی طرح آنکھ مچولی کھیلتا ہے. اب کہاں سے فون کر رہا ہے آپ؟ پسرور کے قریب ایک گاؤں سے. وہاں سب خیریت ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے. بس بچہ لوگ زرغونہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے. ابھی تو بی بی فنگ یہاں ہیں، وہ اسے سنبھالے رکھتا ہے. 1-2 دن میں وہ بھی چلا جائے گا تو پھر سخت مشکل پڑ جائے گا. بہرحال یہ سارا تو بات کا بات ہے. فی الحال ہم آپ کو ایک خاص الخاص بات بتانا چاہتا ہے. یہ بات ہم ٹیلی فون پر بالکل نہیں بتا سکتا. ہم اتنا پریشان تھا کہ بتا نہیں سکتا. خدا کا شکر ہے کہ آپ کا فون آ گیا. اب یا تو آپ خود تشریف لائیں یا ہم کو اپنا ایڈریس لکھوائیں. ہم فوراً سے پہلے آپ کے پاس پہنچتا ہے. ایسی بھی کیا بات ہے؟ کوئی اشارہ تو دو. او جی، اشارے والا بات نہیں ہے، ایک دم خاص ہے، بہت بمبارٹ ہے. بمبارٹ کیا مطلب؟ شاید تم امپورٹنٹ کہنا چاہ رہے ہو. جی وہی، بس آپ اپنا ایڈریس لکھوائیں. زری گل کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ مجھے نوٹس لینا پڑا. ذرا سے تذبذب کے بعد میں نے اسے ایڈریس لکھوا دیا اور سمجھا بھی دیا. یہ قلندر سیاہ پوش کے ڈیرے کا ایڈریس تھا. میں رات 12 بجے کے لگ بھگ ڈیرے پر واپس پہنچا. قلندر سیاہ پوش اپنے حجرے میں موجود تھا اور لالٹین کی روشنی میں اپنے 2 مریضوں کے ساتھ مصروف کار نظر آ رہا تھا. ایک درمیانی عمر کا مرد تھا جو غالباً گردے کی تکلیف سے تڑپ رہا تھا. ساتھ میں اس کی بیوی بھی تھی. دونوں ایمرجنسی میں یہاں پہنچے تھے. سیاہ پوش نے مرد کو پہلو کے بل لٹا رکھا تھا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا. عملیات کے علاوہ وہ اپنے مریضوں کو دیسی ادویات بھی دیتا تھا. رات دن اس کے پاس مریض آتے رہتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہے، لوگوں کو یہاں سے تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوتا ہے. ڈیرے پر لہرانے والے 2 جھنڈوں کے بارے میں سیاہ پوش نے مجھے بتایا تھا کہ زرد جھنڈا اس راستے پر لگا ہے جو ڈیرے میں داخل ہوتا ہے اور یہ جھنڈا بیماری اور تکلیف کی علامت ہے. سبز جھنڈا نکاسی کے راستے پر نصب کیا گیا ہے اور سبز کا مطلب صحت یابی ہے، یعنی بیمار لوگ یہاں آتے ہیں اور تندرستی لے کر جاتے ہیں. میں سب سے پہلے چودھری بخت کے کمرے میں پہنچا. وہ درد سے کرا رہا تھا. میں نے پین کلر انجیکشن کے لیے سرنج اٹھائی تو چودھری بخت کرانے لگا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں یہ انجیکشن نہیں لگواؤں گا، میرے لیے دوسرا انجیکشن لاؤ بازار سے. چودھری جان چکا تھا کہ میں اسی کی فارماسیوٹیکل فیکٹری میں بنے ہوئے جعلی انجیکشن استعمال کر رہا ہوں. چودھری، اگر لگوانا ہے تو لگواؤ ورنہ میں جا رہا ہوں. چودھری کے چہرے سے طیش آمیز بے بسی جھلکنے لگی. وہ دانت پیس کر بولا، شاہ جہان، اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو. یہ نہ ہو کہ کسی وقت تم موت کی بھیک مانگو اور موت بھی نہ ملے. میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا. ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تمہارا علاج کر رہا ہوں، وقت پر دوا دے رہا ہوں، ہر طرح کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. کون سی کوتاہی کی ہے میں نے؟ تم
وہ غصے سے پھنکارا لیکن الفاظ اس کے منہ میں ہی سر پٹک کر رہ گئے. بولو, انجیکشن لگوانا یا نہیں؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا. وہ جانتا تھا کہ یہ جعلی انجیکشن 15-20% سے زیادہ اثر نہیں کرتا, لیکن مجبوری تھی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا. اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور میں نے انجیکشن لگا دیا. اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, ایک اور لگا دو. فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ 40 روپے والا ٹیکا ہے, کوئی 5-6 روپے والا تو نہیں ہے. چلو اب سو جاؤ چپ کر کے. چودھری کے دانت کچکچانے کی آواز میں فاصلے سے بھی سن سکتا تھا. درد کا ٹیکا تو اس نے پھر بھی لگوا لیا تھا, لیکن اینٹی بایوٹک ٹیکا لگواتے ہوئے بہت شور مچاتا تھا. چودھری کو معلوم تھا کہ وہ بالکل بیکار ٹیکا ہے. اس سے فائدہ ہونا ناممکن اور نقصان ہونا عین ممکن تھا. میرے ہاتھ میں ٹیکا دیکھ کر وہ سٹپٹا جاتا تھا, گالیاں دیتا اور بستر سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتا تھا. ایسے میں قلندر سیاپوش کے 2-3 چیلے اسے قابو میں کر لیتے اور شلوار نیچے کھسکا دیتے تھے. اینٹی بایوٹک کا ٹیکا وہ یوں لگواتا تھا جیسے زہر کا ٹیکا لگوا رہا ہو. ایک روز تو وہ اتنا تڑپا مسئلہ تھا کہ سوئی گوشت کے اندر ہی ٹوٹ گئی تھی اور بعد میں سرجیکل بلیڈ سے کٹ دے کر نکالنی پڑی تھی. اس دن کے بعد چودھری کی مزاحمت قدرے ہلکی پڑ گئی تھی. بہرحال دھمکیوں اور گالم گلوچ کا سلسلہ جاری تھا. چودھری کو انجیکشن لگا کر میں اپنے زمین دوست کمرے میں پہنچا تو ہلکی سی خوشبو کا احساس ہوا. میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور لالٹین کی لو اونچی کر کے لالٹین ایک پڑچھتی پہ رکھ دی. تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی. جوتے اتارتے ہی میں بستر کی طرف بڑھا. اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ لحاف کے نیچے کوئی موجود ہے. خطرے کے احساس سے میرے اعصاب تن گئے. میں نے پھرتی سے لحاف کھینچا. ایک پرانا دشمن یہاں موجود تھا اور پوری طرح مسلح بھی. یہ سروج تھی. اس کا اسلحہ اس کا حسن اور بناؤ سنگھار تھا. وہ اسی زرق برق لباس میں تھی جو گھاگھرے اور چولی سے ملتا جلتا تھا. کمر اپنی آخری حدوں تک اریاں تھی. اس کے علاوہ بازو اور پنڈلیاں بھی لالٹین کی روشنی میں چمک رہی تھیں. وہ اپنے نشیب و فراز کو نمایاں کیے پڑی تھی اور جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر رکھی تھی. میں نے اسے جھنجھوڑا. اٹھو, یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں سوئی ہوئی ہوں. میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بٹھا دیا. اس کا چہرہ قریب آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے ایک ہاتھ پیگ لگا رکھا ہے. یہ کیا حماقت ہے؟ یہ حماقت نہیں, امپورٹڈ وسکی ہے. اصلی فرانس کی بنی ہوئی ہے. اس ویران علاقے اور اس مردار ڈیرے پر کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس نے چارپائی کے نیچے ہاتھ گھمایا اور چمکتی دمکتی بوتل نکال کر تپائی پہ رکھ دی. ساتھ میں 2 گلاس بھی تھے. پیو گے؟ ہرگز نہیں. چلو میں بھی تمہارا ساتھ دیتی ہوں. تم اپنا ساتھ اپنے کمرے میں جا کر دو. پوری بوتل چڑھاؤ اور صبح تک سورگباشی ہو جاؤ. مجھے بڑی خوشی ہوگی. تم کیول مذاق کرنا جانتے ہو. کسی کے من میں جھانکنا تمہیں نہیں آتا. شاید اسی لیے تم نے غزارہ جیسی لڑکی کھو دی. ہاں, مجھے اپنی نالائقیوں کا احساس ہے. تم بھی خواہ دیوار سے سر مت پھوڑو. جاؤ آرام کرو اور مجھے بھی کرنے دو. ہائے رام, کیسی باتیں کرتے ہو تم. آرام کرنے ہی تو آئی ہوں. ابھی دیکھنا کتنے آرام سے سو جاؤں گی. باتوں کے دوران ہی میں اس نے گلاس میں چند گھونٹ ڈال کر چڑھا لیے تھے. اچانک میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن سروج نے ابھی تک عیسیٰ جان کے حوالے سے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی. ہر بار وہ صفائی سے مجھے ٹال رہی تھی. عین ممکن تھا کہ ترنگ میں آ کر اس کی زبان چل پڑتی اور وہ کچھ بتا دیتی. بہتر تھا کہ وہ اس آتشی سیال کے کچھ اور گھونٹ حلق میں اتار لیتی. لو پیو نا تم بھی. جب دلیپ کمار جیسا سنجیدہ شخص پی سکتا ہے, راجیش کھنہ جیسا نفیس آدمی پی سکتا ہے, میرے تایا پردیپ کمار جیسا ہر دل عزیز شخص پی سکتا ہے, تو تم کیوں نہیں پی سکتے؟ میں نے سوچا کتنے معتبر لوگوں کا نام لے کر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یقیناً اس پر اثر ہونا شروع ہو گیا. اس کا ساتھ دینے کے لیے میں نے بھی 2 چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے. مجھے ہم پیالہ دیکھ کر وہ مزید کھل گئی. اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگا اور اعضاء خاموشی کی زبان بولنے لگے تھے. اس کی کلائیوں میں طلائی چوڑیاں تو پہلے ہی کھنک رہی تھیں, لیکن اب ان کا آہنگ جدا ہو گیا تھا. یہ چوڑیاں اب گنگنانے لگی تھیں. پھر اس نے بے باکی سے میرا ہاتھ پکڑا اور چارپائی سے اٹھا دیا. انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ رقص کرنا چاہتی ہے اور مجھے اپنا ہم رقص بنانا چاہتی ہے. میں ہاتھ چھڑا کر واپس چارپائی پر بیٹھ گیا تو وہ اکیلی ہی محو رقص ہو گئی. سانس کے بغیر رقص کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے ہوا کے بغیر پتنگ اڑنے کی کوشش کرے, لیکن جو ماہر ہوتے ہیں وہ ہوا کے بغیر بھی اڑا لیتے ہیں پتنگ کو. سروج بھی ماہرین میں سے تھی. اگر ماہرین میں سے نہ ہوتی تو انڈین فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان کیسے پیدا کرتی؟
وہ اپنی پازیبوں کی چھنا چھن اور اپنی تالیوں اور چٹکیوں سے ساز کا کام لے رہی تھی۔ اس کا جسم پارے کی طرح مچل رہا تھا اور بل کھا رہا تھا۔ لباس اس جسم کی سرکشی کے سامنے بے بس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہانپتی ہوئی آئی اور میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بازو میرے گلے میں تھے۔ میں نے اس کی مخمور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سروج، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ عیسیٰ جان میرے بالکل آس پاس کہیں موجود ہے۔ وہ ایک دم سے میرے سامنے آئے گا اور اپنا گریبان پھاڑ کر مجھے اپنے بھائی کی خون آلود قمیض دکھائے گا جو وہ ہر وقت پہنے رہتا ہے۔ تمہیں صرف عیسیٰ جان کی خبر رہتی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور بھی تمہارے آس پاس موجود ہے، بلکہ بہت ہی پاس موجود ہے۔ سروج، تمہاری بات اور ہے، وہ دشمن ہے، کسی بھی وقت موت بن سکتا ہے۔ جانتی ہوں، اتنا تڑنے والا نہیں ہو تم، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم لوہے کے چنے ہو۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس نے اپنے دانت میرے بازو کے گوشت میں گاڑ دیے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سروج ٹھٹک کر رک گئی۔ پہلے اس کے چہرے پر مایوسی اور پھر جھلاہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کون آ گیا؟ خوچے آپ کا شاگرد ارجمند ہے، بقلم خود۔ باہر سے زری گل کی آواز آئی۔ ہائے رام، یہ کتے کا پلہ کہاں سے آ گیا؟ میں بھی حیران تھا۔ صرف 3.5 گھنٹے پہلے زری گل سے فون پر بات ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گا، اور پہنچے گا بھی ایسے وقت جب اسے ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ سروج دانت پیس رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے بوتل اور گلاس چارپائی کے نیچے رکھے اور لحاف میں گھستے ہوئے بولی، اس حرامی کو جلدی دفع کرو یہاں سے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو لالٹین کی لو بہت مدھم کر دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ زری گل کسی بگولے کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے داخل ہونے میں کچھ پھرتی کو دخل تھا اور کچھ میری ڈھیل کو۔ سروج کا رویہ دیکھنے کے بعد مجھے یہی مناسب لگا کہ زری گل دخردر معقولات کر ہی دے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ زری اور سروج کا سامنا اتنے ہنگامہ خیز موقع پہ ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہی زری کی نگاہ لحاف پہ پڑی۔ خوچے، ادھر کون لیٹا ہے؟ سروج اپنی جگہ خاموش پڑی رہی۔ اس کے سوا اور وہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ زری گل آگے بڑھا اور اس نے لحاف کا کونا کھینچنا لگا۔ 1 سیکنڈ کے لیے تو سروج نے لحاف کو نیچے سے تھام رکھا، پھر جھنجھلا کر اس نے لحاف دور پھینک دیا اور بلی کی طرح گھراتی ہوئی زری گل پہ جھپٹی۔ زری اس افتاد کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ وہ الٹ کر پشت کے بل کچے فرش پر گرا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، سروج اس کے سینے پر سوار تھی اور تیش کے عالم میں منہ نوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نشے نے اس کی حرکات و سکنات میں دلیری بھر دی تھی۔ زری گل کے منہ سے پہلے تو ڈری ڈری آوازیں نکل گئیں، پھر اس نے غور سے آنکھیں پھاڑ کر سروج کو دیکھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سروج کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے تھامی اور زور لگا کر اپنے اوپر سے گرا دیا۔ قریبی شیشے کا وزنی جگ رکھا تھا۔ سروج نے جگ اٹھایا اور بے دریغ زری کے سر پر توڑنا چاہا۔ زری نے تیزی سے جھک کر یہ وار بچایا۔ جگ دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ زری تڑپ کر کونے کی طرف چلا گیا۔ بالکل آخری وقت پہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ رائفل پکڑنے جا رہا ہے۔ یہ وہی رائفل تھی جو میں نے ملک قیوم کے ایک ساتھی سے حاصل کی تھی اور آج کل میرے استعمال میں تھی۔ جو ہی زری نے رائفل پکڑی، سروج کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ رائفل ان لوڈ ہے۔ مجھے گولی چلانے کا خطرہ نہیں تھا، بہرحال یہ خطرہ موجود تھا کہ کہیں سروج کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر رائفل تھامی اور زری کو ڈانٹا کہ وہ اپنے حواس میں آئے۔ سروج کا مکہ لگنے سے زری گل کے منہ پر چوٹ آئی تھی اور ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آپ ہٹ جائے ہمارے سامنے سے استاد صاحب، اگر پٹھان کا بچہ عورت سے مار کھائے تو وہ پٹھان نہیں ہوتا۔ ہم بھی سرامی عورت کو ٹانگیں چیر کر پھینکتا ہے بھی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ میں ان کے درمیان میں آ گیا تھا، لہٰذا سروج کو کچھ حوصلہ ہو گیا۔ وہ سنبھل کر بولی، ہاں ہاں چلانے دو اسے گولی، میں بھی تو دیکھوں کتنی شکتی ہے اس کے ہاتھوں میں۔ تو بدکار عورت ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے نا اس کے سینے میں گیدڑ کا دل ہوتا ہے۔ ابھی تو اپنی پلیت زبان سے چلا رہی ہے، اسی لیے کہ استاد صاحب تیرے سامنے کھڑا ہے۔ حرام کے جنے، تو نے کیا بدکاری دیکھی مجھ میں؟ سروج حلق کے بل چیخی، اور یہاں رات کے پیر تو استاد صاحب کے کمرے میں چرخا کاٹ رہی تھی کیا؟ کتے کا بچی، تیرے تو منہ پہ حرام لکھا ہے۔ یہ چیخم دھاڑ سن کر ڈیرے کے کئی مکین کمرے میں جمع ہو گئے۔ یہ سب سیاہ پوش کے چیلے تھے، ان میں ایک عورت بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے سائیں علی کی جھلک دیکھی۔ حق ہو! اسے دیکھ کر سروج کو حوصلہ ہوا، تاہم اس کی قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان رک گئی تھی۔ زری گل بھی نہ جانے کیوں ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔
میرا خیال تھا کہ سائیں علی اپنی چیلی سروج کی حمایت میں زری کو ڈانٹے ڈپٹے گا یا حسب معمول کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سائیں نے صرف ایک بار زری کو گھور کر دیکھا، پھر آنکھوں میں سروج کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر چلی گئی تو سائیں بھی باہر نکل گیا۔ سائیں کے تاثرات دیکھ کر سب لوگ دائیں بائیں ہو گئے اور پھر سے اپنے نیم گرم بستروں میں جا گھسے۔ یقیناً اس ہنگامے کی وجہ سے چودھری بخت کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ قریبی کمرے سے اس کی ہائے ہائے مسلسل سنائی دینے لگی۔ گاہے بگاہے اس کے منہ سے ہائے ربا بھی نکل جاتا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تکلیف میں بڑے بڑے فرعونوں کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ چودھری کا زخم روز بروز خراب ہوتا جا رہا تھا اور مسلسل بخار 24 گھنٹے اس کی ہڈیاں توڑ رہا تھا۔ یہ سب اس کے علاج کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ چودھری کے حوالے سے ایک عجیب سی بے رحمی میرے دل و دماغ میں بھر گئی تھی۔ میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور زری گل کمرے میں تنہا رہ گئے۔ ہمارے چاروں طرف شیشے کے جگ کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ زری گل ابھی تک مشتعل تھا، لیکن اب چونکہ سروج سامنے سے ہٹ گئی تھی، لہٰذا زری کے لیے اپنے اشتعال پر قابو پانا آسان ہو گیا تھا۔ اوے لکڑی کے باندر، یہ تو نے کیا کیا؟ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس جوتے بازی کا میچ ڈال لی اپنی اس ماسی سے۔ کسی دن تم دونوں میں سے کوئی ایک ضرور مقتول کا رتبہ پائے گا۔ بس استاد صاحب، سے اس قصبی عورت کا شکل برداشت نہیں ہوتا۔ تو تم سے کس نے کہا اسے برداشت کرنے کو؟ کیوں تمہاری جان ہر وقت آفت میں آئی رہتی ہے؟ اب دیکھو 2 بجے ہیں رات کے اور تم لاہور سے سرپٹ بھاگتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہو اور آتے ہی سارا کام چوپٹ کر دیا۔ چوپٹ کر دیا؟ کیا مطلب؟ ہم کو تو یہ خوش فہمی رہا کہ ہمیشہ وہ الو کا پٹی آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور آپ اسے منہ نہیں لگاتا، لیکن اب تو آپ کوئی اور ہی بات کر رہا ہے۔ نسوار کھا کھا کر تمہاری سمجھدانی کا بھٹا بیٹھ گیا، ہر بات کا الٹا مطلب نکال لیتے ہو۔ اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں زری گل کو سمجھایا کہ سروج اس وقت میرے کمرے میں کیوں موجود تھی اور میں اس سے کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس گفتگو کا بھی ذکر کیا جو چند روز پہلے میرے اور سروج کے درمیان ہوئی تھی اور جس میں سروج نے انکشاف کیا تھا کہ وہ شاہین کے قاتل عیسیٰ جان کے بارے میں اہم معلومات رکھتی ہے۔ زری گل کی آنکھیں گول گول گھومنے لگیں۔ استاد صاحب، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارا گلگت جانے کے بعد سائیں علی اور وہ الو کا پٹی عیسیٰ جان کے چکر میں گھومتا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوگا، لیکن تم نے یہاں آ کر سروج سے ہاتھا پائی کر کے سارا کام چوپٹ کر دیا۔ جی چاہتا ہے من کا توڑ دوں تمہارا۔ زری گل کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ استاد صاحب، ہمارا خیال ہے کہ اب آپ کو اس کتیا کا چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں کڑے کڑے اس پر 10 دفعہ لعنت ارسال فرما دیں، بالکل جیسے فلم سوسائٹی گرل میں غلام محی الدین صاحب نے سائڈ ہیروئن پر ارسال فرمایا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ آپ نے ہم سے ابھی تک اس اطلاع کے بارے میں نہیں پوچھا جو ہم آپ کو دینے کے لیے یہاں سرپٹ بھاگا آیا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری اطلاع کا عیسیٰ جان سے کیا تعلق؟ بے حد گہرا تعلق ہے جناب۔ دبا دبا جوش زری کے پورے جسم میں لہریں لے رہا تھا۔ وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں میری طرف جھکا۔ اس کے ہونٹوں سے جو بات نکلی وہ میرے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوئی۔ میں اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ استاد صاحب، آپ کو مبارک ہو، عیسیٰ جان کا سراغ لگ گیا ہے۔ کہاں لگا ہے سراغ؟ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آیا۔ ہم سچ کہہ رہا ہے جناب، 100% سچ۔ لیکن کچھ بتاؤ بھی نا، کہاں ہے وہ حرامزادہ؟ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جناب، اسے ہم نے گجرانوالا کے قریب دیکھا ہے۔ گجرانوالا سے پسرور کی طرف آئے نا تو کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ٹالی والا آتا ہے، یہاں ایک پیٹرول پمپ بھی ہے۔ اس پیٹرول پمپ کے پاس سے عیسیٰ جان کو 2-3 دفعہ گزرتے دیکھا گیا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ پولیس کے ایک مخبر نے۔ اس نے گجرانوالا کے ایس پی صاحب کو اطلاع دیا۔ گجرانوالا کے ایس پی سے ہمارے سائی صاحب کو پتہ چلا۔ مجھے پوری بات بتاؤ یار۔ زری گل منہ میں نسوار کا چٹکا رکھ کر بولا، آپ کو پتہ ہی ہے نا، پولیس کا مخبر اکثر جگہ موجود ہوتا ہے۔ گجرانوالا کے ایس پی صاحب کا ایک مخبر ٹالی والا گاؤں کے پاس پیٹرول پمپ پر موجود ہے۔ یہ شخص 4-5 سال سے وہاں کام کر رہا ہے اور بہت بھروسے کا آدمی ہے۔ اس کا دونوں پاؤں گھٹنوں کے اوپر سے کٹا ہوا ہے۔ پمپ پر جو بھی گاڑیاں تیل بھروانے آتا ہے نا، یہ ان پر کپڑا اپڑا مارتا ہے۔ اگر کوئی خوشی سے روپیہ دے دے تو لے لیتا ہے۔ اس کا اصل کام پولیس کا مخبری ہے۔ خوش اس شخص نے پچھلے 10 دن میں کم از کم 3 بار عیسیٰ جان کو دیکھا ہے۔ تینوں دفعہ وہ ایک سفید رنگ کا کار میں سوار تھا۔ پہلی دفعہ تو مخبر امانت علی خان کو شک گزرا کہ وہ عیسیٰ جان تھا، لیکن 2 روز بعد یہ شک یقین میں بدل گیا۔ اس مرتبہ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے گاڑی کا رفتار کم تھا۔ امانت نے بڑے دھیان اور تسلی سے عیسیٰ کو دیکھا اور پہچانا ہے۔
اس کے سر کے بال، داڑھی اور مونچھوں کے بال بہت بڑے ہوئے تھے. اس نے سر پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی اور کالے شیشوں والا اینک بھی لگا رکھا تھا. یوں لگتا تھا کہ اس نے اپنا اولیا بدلنے کا کوشش کیا. امانت نے عیسیٰ کو اس کے ہاتھ کے ایک پرانے زخم کی وجہ سے پہچانا. گاڑی کا نمبر لاہور کا تھا. امانت نے مقامی ایس ایچ او کو اطلاع دیا اور ایس ایچ او نے گجرانوالہ کے ایس پی صاحب کو اطلاع دیا. ایس پی صاحب نے کہا کہ یہ بہت اہم خبر ہے، اس کا اچھی طرح تصدیق ہونا چاہیے. انہوں نے سادہ لباس میں 2 SI بھی پیٹرول پمپ پر لگا دیا. اسی دوران میں گاڑی کا نمبر بھی چیک کرایا گیا. دفتر والوں نے بتایا کہ یہ نمبر جعلی ہے. چوتھے یا 5ویں روز عیسیٰ جان ایک بار پھر اس گاڑی میں سڑک سے گزرا. سفید پوش پولیس والوں نے ایک پک اپ میں اس کا پیچھا کیا. بدقسمتی کا بات یہ ہوا کہ 2-3 میل پسرور کی طرف جانے کے بعد پک اپ کا ٹائر پنچر ہو گیا اور عیسیٰ جان والا گاڑی غائب ہو گیا. اس معاملے میں سائے صاحب ذاتی دلچسپی لے رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ عیسیٰ جان کو آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ پرانا دشمنی ہے. انہوں نے لاہور سے ایک پولیس افسر کو اسپیشل طور پر ادھر گجرانوالہ بھیجا ہے اور سادہ لباس میں پیٹرول پمپ پر وہ موجود ہے. ہم کو پکا یقین ہے کہ ایک آدھ دن میں عیسیٰ جان پکڑا جائے گا. زری گل کی اطلاع اہم اور سنسنی خیز تھی، لیکن مجھے ابھی تک پوری طرح یقین نہیں آ رہا تھا. جس مخبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ عیسیٰ کو کیسے پہچانتا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ بہت بھروسے کا بندہ ہے. وہ سرحد پولیس میں انسپیکٹر کے طور پر کام کر چکا ہے. عیسیٰ جان اور زوئے مشت کے کئی اور ڈاکو لوگوں کو وہ شکل سے پہچانتا ہے. خاص طور سے عیسیٰ جان کے ساتھ اس کا کئی دفعہ متبھیڑ ہو چکا ہے. ایک دم ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی. زری گل اطلاع دے رہا تھا کہ عیسیٰ جان گجرانوالہ کے آس پاس کہیں موجود ہے. ہم لوگ بھی گجرانوالہ سے زیادہ دور نہیں تھے، یعنی میں، سائیں علی اور سروج وغیرہ بھی گجرانوالہ کے مضافات میں پائے جاتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سائیں علی اور سروج بھی عیسیٰ کے ہی چکر میں یہاں موجود ہوں؟ یقیناً یہی بات تھی. تبھی تو سروج نے اشارہ دیا تھا کہ وہ عیسیٰ کے متعلق بہت کچھ جانتی ہے. میں نے زری سے پوچھا، تمہیں ٹھیک ٹھیک پتا کہ وہ پیٹرول پمپ کہاں ہے؟ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے استاد صاحب. ٹالی والا گاؤں کا ہی پوچھ لے تو خود بخود وہاں پہنچ جائے گا. گجرانوالہ سے 4-5 میل آگے نکل کر ہے وہ گاؤں. ایک ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ رات ایک پہاڑ بن گئی ہے اور مجھے اپنی جان پر بہت سے عذاب جھیل کر اس پہاڑ کو عبور کرنا ہے. میرے جسم کا ایک رواں صبح کا منتظر ہو گیا. میں جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں عیسیٰ جان کے لیے گھات لگائی گئی تھی. عیسیٰ جان جس کے خون کی پیاس میرے جسم میں کسی صحرا کی طرح پھیلی ہوئی تھی. میری آنکھیں اس کی شفاف آنکھوں میں جھانکنے کے لیے بےتاب ہو گئیں اور میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے تڑپ اٹھے. وہ سارے زخم تازہ ہو گئے جو عیسیٰ جان کے حوالے سے میرے سینے پر لگے تھے اور جن کی چبھن میں کسی بھی وقت فراموش نہیں کر پاتا تھا. حیدرآباد کے اس مکان میں گونجنے والی وہ چیخیں میری سماعت سے ٹکرائیں جو خوبصورت نوابزادی کے حلق سے برآمد ہوئی تھیں. نوابزادی کا لہو نیم برہنہ جسم میری نگاہوں میں بجلی کی طرح چمکا. پھر اس اسپتال کا منظر میرے پردہ تصور کو جلانے لگا جہاں نوابزادی نے زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں، آخری باتیں کی تھیں اور آخری بار مجھے چھوا تھا. کیا تم مجھے اپنی دلہن بنا سکتے ہو شاہ جہان؟ اس کی گمشدہ آواز آخری التجا بن کر میرے کانوں سے ٹکرائی. میرا سینہ جلنے لگا. زری گل بغور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا. وہ میرا دوست اور غمخوار تھا، میرے دلی جذبات کو سمجھتا تھا. استاد صاحب، ہمارا دل چاہتا کہ ہم اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جائے، بلکہ آپ کے پاس بھی نہ پہنچے، سیدھا اس خنزیر کے بچے عیسیٰ جان کے پاس پہنچے جس نے نوابزادی صاحبہ کا جان لیا اور آپ کو نہ بھولنے والا دکھ دیا. اب موٹی دار کی چھری سے اس کا گردن کاٹنا چاہتا ہے اور آپ کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہے. ہم اپنے دل کی بات کہتا استاد صاحب. عیسیٰ جان کو قتل فرمانے کے لیے ہمارا جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے. الگ صبح میں اور زری گل اس پیٹرول پمپ کی تلاش میں نکلے جہاں بقول زری گل ساحل صاحب کا ایک ذمہ دار ماتحت موجود تھا اور عیسیٰ جان کا انتظار کر رہا تھا. ہم پہلے بس کے ذریعے گجرانوالہ پہنچے، پھر وہاں سے ٹیکسی لے کر ٹالی والا کی طرف آ گئے. گاؤں اور پمپ تلاش کرنے میں ہمیں متعلق دشواری نہیں ہوئی. پیٹرول پمپ پر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سادہ لباس میں کم از کم 3 پولیس اہلکار موجود ہیں اور وہ مسلح ہیں. پولیس والوں کے افسر کو بھی میں نے پہچان لیا. وہ میرا جانا پہچانا چہرہ تھا. بہت دن اس شخص سے دور رہ کر بھی میں اسے نہیں بھولا تھا. وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو آسانی سے بھول جاتے ہیں. وہ چودھری ٹائپ پولیس افسر ایس پی برکت تھا. سر پر تیل لگانے والا، مونچھوں کو دیسی گھی کا تاؤ دینے والا اور بات بات پر گالی نکالنے والا. میں اسے کبھی کبھی بے تکلفی کے ساتھ برکت چاچا بھی کہتا تھا. ایس پی برکت کے ساتھ میری آخری ملاقات سری لنکا میں ہوئی تھی اور یہ بڑی روکھی پھیکی و مختصر سی ملاقات تھی.
ایس پی برکت نے مجھے دور سے ہی پہچان لیا اور پہچانتے ہی اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے میں اور مصیبت ساتھ ہی آتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ میں ساحل صاحب کے بہت قریب ہوں اور ان سے ہر بات منوا لیتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے دبا ہوا رہتا تھا۔ علیگ سلیگ کے بعد ایس پی برکت نے پوچھا کہ میں کیوں اور کیسے وارد ہوا ہوں۔ میں نے کہا، میری وجہ نزول بھی وہی ہے جو آپ کی ہے جناب۔ او یار، جلیبی جیسی گول گول باتیں مت کیا کر، میرے بھوتنی دے کان ترس گئے تیری سیدھی بات سننے کو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ عیسیٰ جان کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ کیا معلوم کرنا ہے؟ جو کچھ بھی آپ کو اب تک معلوم ہوا ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، جتنا بھی معلوم ہے نا، اس سے کم ہی معلوم ہے ہمیں۔ 4 دن ہو گئے یہاں جھک مارتے ہوئے اور کھاتے ہوئے۔ وہ بہن کا ویر نظر آیا اور نہ اس کا پتہ ملا ہے۔ باتیں کرتے کرتے شیشے کے اس کمرے میں آ گئے ہم جو دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایس پی برکت نے پیٹرول پمپ کے مالک کو اشارہ کر دیا تھا۔ وہ ہمیں تنہائی فراہم کرنے کے لیے فوراً باہر نکل گیا۔ ایس پی برکت نے پچھلے 4 دنوں کی کارروائی کا احوال سنایا۔ معلوم ہوا کہ 24 گھنٹے یہاں مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن مطلوبہ کار نہیں گزری۔ کار کا تعاقب کرنے کے لیے ایک موٹر سائیکل اور ایک کار بالکل تیار حالت میں یہاں موجود ہے۔ میں نے ایس پی برکت کو مشورہ دیا کہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کے بجائے کیوں نہ گھوم پھر کر مطلوبہ گاڑی ڈھونڈی جائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ کہ ارد گرد کے دیہات اور ڈیروں وغیرہ پر دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا کھوج لگ جائے۔ 2 آدمی یہاں پمپ پر رہیں اور باقی گھوم پھر کر تلاش کریں۔ بات ایس پی برکت کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ممکن تھا کہ اس نے خود بھی یہی بات سوچی ہو، لیکن وہ فطری طور پر ہڈ حرام تھا۔ فیلڈ میں نکل کر کام کرنا اس کے لیے موت تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے حکم چلاتا رہے۔ دیکھو شاہ جہان، میں نے تو وہی کرنا ہے جو اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے۔ اب میں پمپ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگوں اور وہ بھوتنی عیسیٰ جان پھر نظر میں آ کر غائب ہو جائے تو؟ آپ یہاں سے کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہیں رہیں، بس ایک گاڑی کا انتظام کر دیں اور 2 کانسٹیبلوں کو یہاں سے فارغ کر دیں۔ میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ہم چپا چپا چھان ماریں گے۔ اور پیٹرول کون بھروائے گا؟ یعنی اس کا مطلب کہ گاڑی کا انتظام ہو جائے گا؟ ہاں، یہ بہن کا ویر کس مرض کی دوا ہے؟ کون بہن کا ویر؟ یہی پیٹرول پمپ والا۔ اس کے پاس پرانے ماڈل کی ٹویوٹا گاڑی ہے۔ وہ ماں یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہی ہے؟ وہ لے جاؤ۔ تو بس ٹھیک ہے جی، پیٹرول پمپ والا گاڑی دے گا تو پیٹرول کیوں نہ دے گا؟ اس نے کون سا خرید کر دینا ہے؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بوتنی تو 10 لیٹر کے 8 لیٹر ڈالتا ہے اور وہ بھی ملاوٹی۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی لے جاؤ اور پیٹرول بھی ڈلواؤ اسی سے۔ تھوڑی دیر بعد میں اور زری گل 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ پیٹرول پمپ سے روانہ ہو رہے تھے۔ دونوں کانسٹیبل سادہ لباس میں تھے، تاہم مسلح تھے۔ میرے پاس بھی ریوالور موجود تھا۔ ہم نے علاقے میں گھومنا شروع کر دیا۔ بظاہر ہم بے مقصد چکرا رہے تھے، لیکن ہماری نگاہیں بڑی بےتابی سے مطلوبہ سفید کار کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہم کئی زمینداروں سے ملے، کئی ڈیروں پر گئے، 4-5 دیہات میں بھی گشت کیا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ علاقے میں کئی سفید گاڑیاں موجود تھیں۔ ان میں ایک کرونا گاڑی بھی تھی، لیکن اس کا ماڈل اور نمبر وہ نہیں تھا جو مخبر امانت علی نے بتایا تھا۔ ہم اندھیرا پھیلنے پر پیٹرول پمپ واپس آ گئے۔ وہ رات میں نے پیٹرول پمپ پر ہی گزاری۔ اگلے روز ہم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ اس مرتبہ ہم پسرور سائڈ کی طرف نکل گئے اور ستارہ نامی قصبے تک گھوم کر واپس آئے۔ شام تک ہم تھک کر چور ہو چکے تھے اور ایک طرح کی مایوسی غالب آ رہی تھی۔ دوسری طرف پیٹرول پمپ پر بھی ایس پی برکت نے سوائے بوتلیں پینے اور مرغیاں پھاڑنے کے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا نظر آ رہا تھا، یا جتنا زری گل نے سمجھا تھا۔ بے شک وہ کار اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ پیٹرول پمپ کے سامنے سے گزری تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ وہ اب کہاں ہیں۔ ہم اسے یہاں ڈھونڈ رہے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ کہیں راول پنڈی میں یا ملتان میں گھوم رہی ہو، یا کراچی کے کسی گیراج میں کھڑی ہو۔ تیسرے روز میں نے زری گل سے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے مطابق زری گل تو وہیں پیٹرول پمپ پر ایس پی برکت کے ساتھ رہا، جبکہ میں قلندر سیاہ پوش کے ڈیرے پر واپس آ گیا۔ یہاں سائیں علی، سروج اور چودھری بخت وغیرہ شدت سے میرے منتظر تھے۔ زیادہ انتظار چودھری کو تھا۔ اس کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ زخم خراب ہو گیا تھا اور اسے مسلسل بخار رہنے لگا تھا۔ یہ بات چودھری بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کی اپنی دوا ساز فیکٹری کے بنے ہوئے انجیکشن ہی اس کا ستیاناش کر رہے ہیں۔ جب میں چودھری کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ بخار سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی ہائے ہائے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے نفرت اور غصے کی چنگاریاں چھوٹنے لگیں۔
شاید اس کے بس میں ہوتا تو وہ اچھل کر مجھ سے چمٹ جاتا اور مجھے گلیوں اور سڑکوں پر گھسیٹتا ہوا اپنی لال کوٹھی میں لے جاتا. پھر وہاں کوئی تاریک تہہ خانہ میرے لیے عقوبت خانہ بن جاتا. میرے جسم کے ہر مسام سے علیحدہ علیحدہ جان نکالی جاتی اور میرے ٹکڑے جنگلی جانوروں کی دعوت شراز کے لیے ویرانے میں پھینک دیے جاتے. لیکن یہ سب کچھ چودھری کے بس میں نہیں تھا. وہ تو اپنی مرضی سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. اس کا پیشاب پخانا سب کچھ بستر پر ہی ہوتا تھا. مجھے صرف وہ خونی نظروں سے دیکھ سکتا تھا اور دانت کچکچا سکتا تھا. میں اس کے قریب چلا گیا. مجھے توقع تھی کہ وہ حسب معمول گالیاں بکنے لگے گا اور مجھے عبرتناک انجام کی دھمکیاں دینے لگے گا. لیکن اچانک وہ ڈھیلا پڑ گیا. اس کے چہرے کی تمتماہٹ اور آنکھوں کی سرخی بھی اوجھل ہو گئی. وہ یک ٹک مجھے دیکھتا رہا اور پہلی بار نرم لہجے میں بولا, شاہ جہان, تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, بس تمہارا علاج کر رہا ہوں. لیکن یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو گالی کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. یہ بکری کی طرح کیوں منمنا رہے ہو؟ چودھری کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا. میں بہت تکلیف میں ہوں شاہ جہان. ایک تڑپتے ہوئے بیمار شخص کے ساتھ تمہیں سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. اپنی بیماری اور تڑپ کا بہت خیال ہے تمہیں. یہ طنز کرنے کا وقت نہیں ہے شاہ جہان. میری حالت بہت خراب ہے. میری جان بھی جا سکتی ہے. جان کسی کی بھی ہو, جان ہی ہوتی ہے. تمہیں سینکڑوں ہزاروں جانوں کا خیال کیوں نہیں آیا جنہوں نے تمہاری وجہ سے اذیت جھیلی اور موت کا چہرہ دیکھا؟ وہ سب لوگ بھی تو بیمار تھے, تڑپ رہے تھے. وہ تمہارے زہر کو دوا سمجھ کر خریدتے رہے اور شفا سمجھ کر پیتے رہے. کتنا خوفناک دھوکہ کیا تم نے ان سے. چودھری مسلسل کرہا رہا تھا اور اپنا سینہ مسل رہا تھا. اس کے ہونٹ بالکل سیاہ ہو گئے تھے اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے. پرانی باتیں مت چھیڑو شاہ جہان. جو ہونا تھا سو ہو گیا. مجھے اب خود بھی افسوس ہو رہا ہے. صرف افسوس؟ تمہیں تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب کر مرنا چاہیے چودھری. تم نے ناقابل معافی جرم کیا ہے. قانون تمہیں 10 مرتبہ بھی پھانسی دے تو کم ہوگا, لیکن میں تمہیں قانون کے حوالے نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں کہ تم بڑی پہنچ والے ہو, بڑے لمبے ہاتھ ہیں تمہارے. میں یہی تمہارا علاج کروں گا. زندگی یا موت, جو کچھ بھی تمہارے مقدر میں ہوگا نا, تمہیں یہی ملے گا. چودھری کا چہرہ تاریک ہو گیا. ایک دم اس کے اندر کا پرغرور انسان ٹوٹ پھوٹ گیا. اس کے ہونٹ کانپے اور اس نے میرے ہاتھ تھام لیے. میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں. تم جو ہر جانا کہو گے میں دینے کو تیار ہوں. 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ. اس کے بعد میں قانون کا سامنا بھی کر لوں گا. لیکن اب یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. مجھے شہر کے اسپتال لے چلو. کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو. اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر مجھے جان سے مار دو. زہر کی گولی دے دو یا پستول کا فائر مار دو. میں برداشت نہیں کروں گا. چودھری, میں نے تمہیں لوگوں کو ذلت آمیز سزائیں دیتے دیکھا ہے. ہنٹرز ان کی کھال ادھیڑتے دیکھا ہے. تمہاری لال کوٹھی کے وہ تہخانے دیکھے ہیں جہاں بندے کے لیے زندگی موت سے بھی زیادہ مشکل اور خوفناک بنا دی جاتی ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت خوفناک قسم کی چیز ہو. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم کسی کمین کی طرح گڑ گڑا رہے ہو. یہ سب کچھ تمہارے شایانہ شان نہیں ہے چودھری بخت.